ناظرین کرام، شیراز الطاف سلام پیش کرتا ہے۔ ہم نے حال ہی میں ایک پروگرام کیا تھا آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ اس پروگرام پر ہمارے ویورز نے کچھ سوالات کیے تھے۔ ہمارا آج کا پروگرام انہی کے سوالات پر مبنی ہے۔ حافظ صاحب، کچھ لوگ متشابہات سے مراد مبہم ایمبیگوس بھی لیتے ہیں۔ میرے ذہن میں آیا قرآن مجید کی کوئی چیز ایمبیگوس تو نہیں ہو سکتی، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک، یعنی قرآن مجید کلام کس کا ہے؟ یعنی وہ عظیم الشان ہستی، سپریم انٹیلیجنٹ بینگ، اس کے کلام میں ایمبیگوٹی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ یعنی یہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمبیگوس ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ایمبیگوس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آیات متشابہات جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ آفٹر لائف کے ساتھ متعلق ہے، اس زندگی کے ساتھ متعلق آیات ساری کی ساری محکمات ہیں۔ حافظ صاحب، اس پروگرام پہ ایک سوال یہ تھا کہ کیا قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، متشابہات اور محکمات؟ جو آپ نے سوال کیا نا یہ تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ بھی کہا تھا کہ آج تک کسی عالم نے ان کو الگ الگ پلیس نہیں کیا، یعنی آیات محکمات و متشابہات کو الگ الگ پلیس نہیں کیا۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے دو علماء مولانا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی نے باقاعدہ اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے، بلکہ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے جواب میں ان کو کوئی چیز کوٹ بھی کی تھی ان کی، آپ کے لیے بھی میں یہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کی تشریح میں لکھتے ہیں، یہ وہی آیت ہے جس میں آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جو انسانی علم کی گرفت میں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، اس کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جس سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھنچ جائے۔ یہ مولانا مودودی لکھ رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ما بعد الطبیعی مسائل کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیں انہوں نے کلاسیفائی کیا اس کو دونوں کو کہ متشابہات سے مراد یہ ہے، یعنی محکمات کی بات فی الحال نہیں کی انہوں نے کہا متشابہات سے مراد یہ ہے۔ اچھا جی، وہ ہم نے مولانا مودودی کی بات کی جی۔ اب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جن کی ایک بلند پایہ تفسیر جس کا ہم عام طور پہ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں وہ ہے تدبر قرآن، اس میں وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ آیات محکمات کو پہلے بیان کریں گے۔ آیات محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو آفاق و انفس کی بالکل بدیہات، خیر و شر کے مسلمات اور معروف منکر کے قطعیات و یقینات پر مشتمل ہیں، جن کو دل قبول کرتے ہیں اور جن کو قبول کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سلیم ہو، جن کے حق میں ہر عقل گواہی دیتی ہے، بشرط یہ کہ اس پر تعصب، جذبات اور غیر فطری عقلیات کے پردے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ انہی محکمات پر ہر صحیح مذہب کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام آسمانی مذاہب اور تمام انبیاء سے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں۔ چونکہ فطرت انسانی کے اندر ان کی جڑیں نہایت مستحکم ہوتی ہیں، شبہات و شکوک کی آندھیاں ان کو ہلانے سے قاصر رہتی ہیں، اس وجہ سے قرآن نے ان کو محکمات سے تعبیر کیا۔ اب یہ انہوں نے آیات محکمات کی تشریح کی ہے۔ اب دیکھیں اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ اس میں جو کانسیپٹس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں وہ بھی لے کر آئے ہیں سارے کے سارے۔ اچھا، اب آ گئی آیات متشابہات جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے اور جس کے اوپر سوالات بھی ہم سے کافی کیے گئے ہیں۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ متشابہات سے، اب یہ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ متشابہات سے مراد وہ آیاتیں ہیں جن میں ہمارے مشاہدات و معلومات کی دسترس سے باہر کی باتیں، یعنی ہمارے معلومات اور جو مشاہدات ہیں ان کے دسترس سے باہر کی باتیں تمثیلی و تشبیہ رنگ میں قرآن نے بیانی۔ یہ باتیں جن بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بجائے خود واضح اور مبرہن
ہوتی ہیں. عقل اس کے اتنے حصے کو سمجھ سکتی ہے جتنا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. البتہ چونکہ اس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل و تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ علم کے طالب بقدر استعداد ان سے فائدہ اٹھا لیں اور اس کی اصل صورت و حقیقت کو علم الہی کے حوالے کریں. اچھا، اب انہوں نے بیان کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی چونکہ ایک آنے والا عالم ہے، نادیدہ ہے، آفٹر لائف ہم نے نہیں دیکھا، تو وہ کیا ہوگا کہ ایک تمثیل کے انداز میں قرآن مجید ان کو بیان کرے گا. تو دیکھیں، ہاں جی، ایک اجمالی تصور کو حاصل ہو جائے گا اس میں، اور وہ یہ نہیں ٹرائی کریں گے کہ اس کی اصل حقیقت بھی اس میں معلوم ہو جائے. دیکھیں، وہ ہم نے پہلے ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایگزامپل بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ آج سے آپ اگر 400 سوا 400 سال پیچھے چلے جائیں اکبر بادشاہ کے دربار میں اور اس کو جا کے یہ بلب سمجھانے کی کوشش کریں اور بلب کا نام لے کے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا آپ مجبور ہیں ان کے علم میں کمی کی وجہ سے، اپنے علم کے کمی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے علم میں کمی ہے چونکہ وہ محدود ہے ان کا علم، لہذا آپ مجبور ہیں کہ بلب کا ایک اجمالی تصور دینے کے لیے ان کے سامنے کی کوئی چیز ہو جو اس سے مشابہ ہو اور آپ اس کو بیان کریں. تو آپ کہیں گے کہ 400 سال کے بعد ایسے دیے جلیں گے، کیونکہ دیا وہ جانتا ہے اس کے سامنے ہے، جس کو دیا سلائی نہیں لگانی پڑے گی اور جس میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا. اب دیکھیں، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں روشنی ہوگی، کیونکہ پھر مثال کیا دے رہے ہیں؟ روشنی جانتا ہے، وہ جانتا ہے روشنی، اس کے دیے میں روشنی ہوتی ہے. اچھا، اگر وہ صرف یہاں تک رہتا ہے کہ بھئی یہ جو جس چیز کا مجھے تصور دے رہے ہیں وہ ایسا کوئی دیا ہے کہ جس میں 400 سال کے بعد تیل نہیں ڈالنا پڑتا، اور اگر اس کے پیچھے پڑ جائے کہ بھائی یہ آخر پہ جلے گا کیسے، تیل کے بغیر تو میں نے کوئی دیا نہیں دیکھا. کیوں نہیں وہ پہنچ سکتا یہاں تک؟ کیونکہ اس کو الیکٹریسٹی، بجلی کا کوئی آئیڈیا نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے یعنی مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے اس زندگی کے متعلق چیزیں بیان کرتا ہے. لائک فار انسٹنس اس نے بیان کیا کہ آپ کو دوسرے جسم دیے جائیں گے. جی، جسم، باڈیز ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے، مگر ہم نے کوئی ایسی باڈیز نہیں دیکھی جس میں ایجنگ نہ ہوتی ہو، عمر اس کی نہ بڑھتی ہو، یا ایسی کوئی باڈیز نہیں دیکھی جن کو موت نہ آتی ہو، جن کو کوئی حاجات لاحق نہ ہوتی ہوں، ہم نے نہیں دیکھی. تو وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کانسیپٹ دے رہا ہے بس. حاکم صاحب، اس کی مثال ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، باغ ہوں گے، تو ہمیں یہ کانسیپٹ تو ہے نہروں کا بھی، کانسیپٹ دودھ کا بھی ہے، لیکن ہم نے آج تک دودھ کی نہریں تو نہیں دیکھی. بالکل ٹھیک. اگر ہم یہ جاننا شروع کر دیں کہ دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی، ہمیں اس کی تفصیل چاہیے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اس پہ اکتفا کرنا ہے کہ نہریں ہوں گی دودھ کی. بلکہ اس کو جو ہے نا وہ قرآن مجید نے راسخون فی العلم کہا ہے. حاجی صاحب، یہ ٹرم کیا ہے؟ اب دیکھیں، اسی میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں راسخون فی العلم، یعنی جو علم میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. جب کوئی آدمی علم میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے تو اپنے حدود سے بھی واقف ہوتا ہے کہ لمٹس کیا ہیں، لمٹس کیا ہیں. میں یہ جان سکتا ہوں اور بیونڈ دس میں نہیں جان سکتا. یہ کوئی ٹرم نہیں ہے، یعنی جو آپ نے فرمایا نا ٹرم، یہ ٹرم نہیں ہے، یہ عربی کے عام الفاظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کو علم میں رسوخ حاصل ہے، انڈرسٹینڈنگ حاصل ہے، وہ بات یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ اجمالی ایک کنسائز سا کانسیپٹ دینے کے لیے مجھے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ اس کی تہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتا. یہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ چراغ جو ہیں وہ بغیر تیل کے اور بغیر دیا سلائی کے کیسے چل سکتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے جل رہے ہیں ابھی. ہاشمی صاحب، کیا قرآن مجید میں آیات متشابہات اور آیات محکمات، ان کے علاوہ بھی آیتیں ہیں؟ جی بالکل، اور وہ مولانا اصلاحی نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے. میں آپ کو انہی کے الفاظ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. شاید یہ ہمارے ایک ویور کا سوال بھی تھا. ایبسلیوٹلی رائٹ.
کیونکہ لوگ عام طور کے اوپر یہی سمجھتے ہیں اور بیان بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 2 قسم کی آیات ہیں، متشابہات اور جی وہ مولانا نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ اسلوب ہی نہیں ہے، قرآن یہ بیان نہیں کر رہا کہ صرف 2 قسم کی ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس آیت میں اسلوب کلام حصر کا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ بس قرآن کی آیات 2 ہی قسموں محکمات اور متشابہات ہی میں تقسیم ہیں۔ قرآن میں ان 2 قسموں کے علاوہ اور بھی آیات ہیں، لیکن مقصود یہاں چونکہ آیات قرآن کی تمام انواع کا احاطہ نہیں ہے، یعنی وہ احاطہ کرنا نہیں چاہتا قرآن مجید، اس وجہ سے ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کون سی آیات اور ہوں گی؟ قصص سے قرآن، جو قرآن مجید میں قصے بیان کیے گئے ہیں، واقعات، امثال قرآن، مثالیں آئی ہوئی ہیں، تلمیحات یعنی ریفرنسز، پاسنگ ریفرنسز و اشارات۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ تو الکتاب کے درجے اور مرتبے کی ہیں اور نہ ان کو ان متشابہات کے درجے میں رکھنا صحیح ہے جن کی تعویل میں غور و فکر کرنا ممنوع۔ دیکھیں انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا، ہماری جو اردو زبان ہے نا جی، وہ اس لحاظ سے یونیک ہے، دنیا کی کسی اور زبان میں اس قسم کی مثال ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ محفوظ اللہ نے خود کیے ہوئے ہیں، مین سٹریم میں جتنا بھی کام آج تک 1400 سال میں قرآن مجید میں ہوا ہے وہ اردو میں موجود ہے۔ 3 تفاسیر اگر دیکھ لی جائیں یا ان کو ریفرنس کے لیے رکھ لیا جائے تو وہ اس چیز کا احاطہ کریں گی۔ ایک تفہیم القرآن مودودی صاحب کی، ایک تدبر قرآن اصلاحی صاحب کی، اور تیسری معرف القرآن مفتی محمد شفیع کی۔ اچھا آپ غور کریں کہ یہ تینوں جو تفاسیر ہیں ان کا طریقہ تفسیر مختلف ہے۔ جو مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، ان کا ہے تفسیر القرآن بالروایت، یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر چیز جب بیان کریں گے نہ کوئی روایت اس کی سپورٹ میں لے کر آئیں گے وہ۔ اچھا جو مولانا مفتی محمد شفیع کی ہے معرف القرآن، وہ ہے طریقہ پرانا، اس کو کہتے ہیں معصور یعنی جو چلتا طریقہ شروع سے پرانا طریقہ جو آ رہا ہے کہ وہ اس کی شان نزول کیا تھی، اس طرح کے جو اسلاف کا طریقہ ہے نا معصور، اس کو کہتے ہیں۔ تیسری جو تفسیر ہے تدبر قرآن، وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے۔ اچھا اس طریقہ تفسیر کو ماننے والے بیسکلی کیا دلیل دیتے ہیں، جس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور میں اس کو ہمیشہ ایٹ دا ٹاپ بیان بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کو، اللہ کو اپنی بات کرنی آتی ہے، یس، کوئی ایکسٹرنل اس کو ریفرنسز اس کے لیے درکار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہی ہیں کہ اگر یہ 3 علماء جو مین سٹریم اسکالرز ہیں ان کی چیزیں دیکھ لیں تو بڑی آسانی سے یعنی آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں قرآن مجید کی۔ حاشمی صاحب، جب قرآن مجید سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل وجود نان میٹر ہے، ایک مکمل شخصیت، ایک پرماننٹ اینٹیٹی ہے، یہ باڈی ہمیں دی گئی ہے فار سم ٹائم ٹو یوز، ناٹ ٹو مس یوز، ایز امانت، ایز کیریئر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسپریچول بینگ ہوتے ہوئے بار بار فزیکل پلیئرس کا انسینٹیو کا ذکر کیوں کرتے ہیں قرآن مجید میں؟ نہروں کا، شہد کا، لائکیبل پارٹنرز کا، محلوں کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کا سوال بالکل زبردست ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ یعنی آپ فرما یہ رہے ہیں کہ پھر یہ متشابہات آیات کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل، کیونکہ آپ تو ایکچولی کمپیئر کر رہے ہیں نا اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ، اس کو، اس کی ضرورت کیا تھی؟ جبکہ ہم ایکچولی اسپریچول بینگ ہیں، ہم یہ باڈی نہیں ہے۔ جی بالکل، ہم اسپریچول بینگ ہیں۔ ہم جس کو میں ہم کہہ رہا ہوں، جس کو میں آپ کہتا ہوں، یہی وہ مکمل شخصیت ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اس ٹرانسینڈنٹ ورڈ، ٹرانسینڈنٹ آرڈر آف ایگزسٹنس میں عہد الست کیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 172 عہد کر کے یہاں آیا وہ۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کس حالت میں؟ فزیکل، مادی حالت، فزیکل ود باڈیز،
एब्सोल्युटली विद बॉडीज। तो आप जिन नेमतों को जानते हैं वो क्या है? फिजिकल, मादी, फिजिकल। अच्छा, जिस चीज़ से आपको खौफ आता है वो सज़ा क्या है? फिजिकल, फिजिकल, इज़न्ट इट? अच्छा, अगर लेट से कि हमें अल्लाह ताला ये बयान करता वो कि वहाँ जी रूहानी तौर के ऊपर ये होगा, या रूहानी सज़ा ये होगी, या रूहानी जज़ा ये होगी, यानी हमारे ऊपर फिर इस वक्त उसका इम्पेक्ट क्या था? ये हमारे ऊपर इस वक्त, क्योंकि मोटिवेशन तो इस वक्त मिलनी है ना हमें, बिल्कुल, तो इस वक्त हम उसको महसूस कर ही नहीं सकते थे, हमारे ऊपर उसका तासुर आ ही नहीं सकता, हम उसको रिलेट ही ना कर पाते, रिलेट ही ना कर पाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर रिलेट ही ना कर पाते हैं तो फिर हमें मोटिवेशन कैसे होती? हम उसका इम्पैक्ट या कॉन्सेप्ट क्या लेते? मजबूरी। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की, यही चीज़ हमें मोटिवेशन दिलाती है और यही चीज़ हमें वॉर्न करती है कि सज़ा भी मिल सकती है। जिस्मानी सज़ा को हम जानते हैं, जिस्मानी मादी नेमतों को हम जानते हैं, हम में से हर आदमी जानता है, हम में से हर आदमी कोशिश करता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मादी है ना, ये या कायम रहे या ऊपर बढ़े, नीचे जाना कोई पसंद नहीं करता। तो ये मोटिवेशन के लिए ज़रूरी चीज़ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बयान की ताकि हम रिलेट कर सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम रिलेट ही ना कर पाते तो हमारे लिए फिर क्या होता? हमारे लिए आखिरत बिल्कुल ब्लैंक होती। नो चार्म, नो इंसेंटिव, नो वार्निंग, नो पनिशमेंट। नो पनिशमेंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज की काविश से आपके जहन में मज़ीद कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई होंगी। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।